تو بقرہ کی اٹھان جو ہے وہ مضامین میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے ایک ہے تمہید، وہ ہے الف لام میم سے شروع کر کے کہاں تک 39 آیات تک. یہ 39 آیات پریفیس ہے، تمہید ہے، مقدمہ ہے، جہاں ساری بحث آئے گی. اور اس کا موضوع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خلافت کا ثابت کرنا. یہ ساری 39 آیات اس موضوع پہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پہلا باب ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو خطاب اولن بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل سے امامت اب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے لے لی گئی ہے اور ایک امت کو دی جا رہی ہے. تو جس کو آپ دفتر سے نکالتے ہیں تو اسے چارج شیٹ دیتے. تو یہ جو پہلا باب ہے یہ بنی اسرائیل کے خلاف کیا ہے؟ چارج شیٹ. اور یہ جو ہے یہ سورہ 40 آیت سے شروع ہوگا اور 121 پر جا کر ختم ہوگا. اس پہلے باب میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت. یہ 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کو خطاب ہے. کیوں خطاب ہے 3 دفعہ؟ پہلا خطاب جو آیت نمبر 40 میں ہے اس کا مخاطب کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہود پر، بنی اسرائیل پر اس کو اسٹیبلش کرنا. پہلا خطاب بنی اسرائیل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو وقت کے امام بنائے گئے ہیں. اور دوسرا خطاب آیت نمبر 47 میں ہے. وہ کیا ہے خطاب؟ وہ بھی یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا موضوع کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کہ یہ جو اب امام آئے ہیں ان کی امامت کا وعدہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کروائی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ قریب ترین رابطہ ہے کن کا؟ بنی اسرائیل کا. تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یعنی دوسرا خطاب آیا. اور تیسرا خطاب جو ہے وہ آیت 121 میں ہے بقرہ میں، اور اس کا حوالہ سیدنا ابراہیم ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے دونوں شاخیں بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سیدنا ابراہیم سے. وہ سنگم ہے، وہ مجمع البحرین ہے. تو وہاں سے چونکہ دونوں شاخیں پھوٹتی ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس دعا کا مصداق ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ خیر چلتے چلتے ہم آخری آیت جو خاتمی کی آیات میں 3 ہیں. کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ کیا ہے؟ ان آیات میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کیا ہے؟ انہوں نے اس کو مان لیا ہے، سرنڈر ہو گئے، ان کو تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو. اب اس کی تعمیل کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد کیا شروع ہوتی ہے؟ آل عمران. تو آل عمران کیا ہے؟ بتایا تھا میں نے کہ بقرہ کیا ہے؟ یہ علم الہی کا چشمہ پھوٹا ہے. علم الہی کا چشمہ پھوٹا ہے. جہاں چشمہ پھوٹے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آبادی ہوتی ہے. اور آبادی کو کوئی اصول ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی نقشہ ہوگا. اس کے بغیر آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے ایک چشمہ پھوٹا، اب اس چشمے کے ارد گرد ایک سوشل آرڈر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. اور سوشل آرڈر کے اندر بنیاد کیا ہے کسی نظام کو چلانے کی قرآن کی روح سے؟ وہ کیا ہے؟ النساء، عورت. عورت جو ہے رفقائے محترم، یہ عورت قرآن کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا ہے. قرآن حکیم نے عورت کو کیا کہا ہے؟ ام ہے. اور 3 لفظ امت اور امام. امت اور امام. اور ان تینوں کی بنیاد کیا ہے؟ ماں. جس امت نے اپنی ماں کو ٹھیک کیا ہے نا، وہی امت اس کائنات کے اندر مقام معزز یا محترم مقام کی حامل ہے. جس امت نے اپنی ماں کو یعنی
بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو مقام نہیں دیا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ام ہے ماں، ماں اساس ہے امت کی، اور ماں اساس ہے امامت کی۔ تو جو ہے وہ نساء ہمارا کیا ہے؟ امہات، ماؤں کا، گھر کا نظام۔ اور گھر کا نظام جب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ المائدہ، پھر آپ کا دسترخوان جاری ہو جاتا ہے، اقوام عالم کے آپ میزبان بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو آل عمران رفقائے محترم، اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہے، وہ نظام جس پر نوع انسانی کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو بنیادی صفات ہے، کیا ہے؟ الحی، القیوم۔ الحی کا کیا معنی ہے؟ زندہ ہے اور دوسروں کی زندگی کا باعث ہے۔ القیوم خود قائم ہے اور دوسروں کے لیے قیام کا باعث ہے۔ اور یہی دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، الحی اور القیوم، یہ پورے قرآن کی، پورے کائنات کی نبوت اور رسالت کی اساس ہی یہ ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا بیان ہے کہ قرآن آیا محکمات اور متشابہات پر وہ مشتمل ہے۔ تو متشابہات کے بارے میں ہمارا کیا عام طور پر تصور ہے کہ متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ متشابہ ہوتی ہیں جس میں نعوذ باللہ کوئی شک یا شبہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن تو پہلے ہی دعویٰ کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جو کتاب لا ریب ہے اس میں کوئی شبہ اور شک کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ایسی آیات ہو سکتی ہیں؟ تو اصل میں متشابہ وہ آیات ہیں جن میں تشبیہات استعمال ہوئی ہیں، جن میں مشابہتیں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ سارا بیان ہے آخرت کا۔ مثلا آخرت ہے، تو یہ رفقۂ محترم جو متشابہات کیا ہیں؟ جن میں تشبیہات استعمال کی گئی ہیں۔ اور تشبیہات والی جو آیات ہیں، مثلا اللہ ہے تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ چہرہ ہے، ید ہے، جنت ہے، کمثل جنہ ہے۔ تو اب اس پر جو اہل ذیغ ہوتے ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آل عمران رفقۂ محترم، اس کی کل آیات کتنی ہیں؟ 200 آیات ہیں۔ اور اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ پہلی آیت سے لے کر 99 آیات، یہ 99 آیات 30 آیات تمہید کی ہیں۔ تمہید کے بعد جو باقی یعنی 60 بلکہ 69 یا 70 جو آیات ہیں، 60 آیات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ آیات ہیں رفقۂ محترم اہل کتاب کی دوسری شاخ۔ دوسری شاخ کون ہے؟ نصارہ۔ یعنی بقرہ کے اندر کن کو خطاب کیا گیا تھا؟ یہود کو۔ اور آل عمران میں کن کو خطاب کیا گیا ہے؟ نصارہ کو۔ اور یہود کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلی صورت میں یہود کو مخاطب کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ یہود پہلے ہیں اور نصارہ بعد میں ہیں۔ تو وہ پہلے ہونے کی وجہ سے بقرہ میں ان کو موضوع بنایا، اور یہ بعد میں آئے ہیں اس لیے آل عمران میں ان کو مخاطب بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہود تھے ان کے اندر کون سا شرک تھا؟ شرک آیا گائے پرستی کا۔ اور نصارہ میں کیا آیا؟ ایک انسان کو خدا بلانے کا۔ تو کون سا بڑا جرم ہے؟ کون سے جرم کا زیادہ انسان کی گراوٹ ہے؟ گائے کو خدا بنانا یا انسان کو خدا بنانا؟ کون سی گری ہوئی بات ہے؟ حیوان کو، گائے کو، جو بول نہیں سکتی، نفع نقصان۔ انسان تو پھر بھی بولتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ تو گائے کو خدا پکڑنا، بنا لینا، یہ انتہائی حماقت ہے، یہ انتہائی گراوٹ ہے۔ تو اس کو مقدم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آل عمران کے اندر نصارہ کو مخاطب بنایا۔ اور اس میں سب سے پہلے 30 آیات کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو
ولادت کو موضوع بنایا گیا ہے. ولادت کا موضوع کس میں ہے؟ آل عمران میں. اچھا، ولادت مسیح ابن مریم یہ قرآن کا موضوع کیوں ہے؟ کسی اور نبی کی پیدائش کو قرآن نے ایک مستقل موضوع نہیں بنایا. اس کو کیوں بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ سے پیدا کیا نا، اس لیے موضوع بنایا. یہ بات کہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے موضوع بنایا، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسیح کی ولادت اس لیے زیر بحث لائی ہے تاکہ ان کی الوہیت کی نفی کی جائے. الوہیت مسیح کی نفی کے لیے اس کی ولادت کو زیر بحث لایا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جو مولود ہوا، پیدا ہوا، جو ماں کے پیٹ میں سما گیا، وہ خدا کیسے ہوا؟ تلک من انباء الغیب، یہ آیات تھی. یعنی مسیح کی پیدائش اس لیے نہیں ہے صرف کہ یہ ایک معجزہ ہے. معجزے تو کائنات کے اندر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. مسیح کی پیدائش اس لیے زیر بحث لائی گئی ہے تاکہ نصارہ کو اس یعنی دلدل سے نکالا جائے کہ اے انسانوں تو مانتے ہو نا کہ وہ پیدا ہوا. ماں باپ کو چھوڑو، ماں تو ہے نا، کیونکہ پیدا تو انسان ماں سے ہوتا ہے، باپ سے تو نہیں ہوتا. تو ماں کا پیٹ جو ہے اس میں مسیح سمایا یا نہیں سمایا؟ تو جو شخص ایک عورت کے محدود پیٹ میں سما گیا وہ خدا کیسے ہوا؟ بتاؤ کہ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، حاجات و ضروریات اسے لاحق ہوتی ہیں تو خدا کیسے بن گیا؟ اور پھر وہ پنگھوڑے میں پڑتا ہے تو پنگھوڑے میں پڑنے والا خدا کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا نبین لہم الآیات، یہ آیات تھیں، حقائق تھے، دلائل تھے جن کو ہم نے بھی نظر انداز کر دیا. تو خیر، ان آیات کے بیان کرنے کے بعد، مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کرنے کے بعد، اور انہیں اللہ کا ایک بندہ اور انبیاء میں سے ایک عظیم الشان نبی بیان کرنے کے بعد آگے خطاب ہوتا ہے یا اہل الکتاب. کتاب والوں کو جو خطاب ہے رفقائے محترم، وہی خطاب آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. پہلا خطاب بنی اسرائیل کو یعنی نصارہ کو یا اہل الکتاب کی صورت میں کیا ہوا ہے؟ آل عمران میں پہلا خطاب یہ ہوتا ہے کہ اے اہل کتاب، تم یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد بننا جو ہے یہ اصل مقصد ہے، یا کسی انسان کا یا نبی کا عبد بننا جو ہے وہ زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے؟ اللہ کی غلامی یا نبی کی غلامی؟ اللہ کا محکوم یا نبی کا؟ قرآن کہتا ہے کہ ما کانا، کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا کو کیا بنائے؟ اپنا بنائے، بندہ، بلکہ تمام نبی اس لیے آئے تاکہ وہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑیں. مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے نبی آتا ہے. تو اے نصارہ، تم نے اپنے نبی کو الہ کیسے بنا لیا؟ یہ بنا کر تو تم نے اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گویا ایک مد مقابل تم نے پیش کر دی ہے. پھر دوسرا خطاب آیا کہ تم کہتے ہو کہ کیا ہو، ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیمی ہیں، ہم بھی سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کیوں درود بھیجتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا ابراہیم ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ ہم کیوں درود بھیجتے ہیں؟ درود دراصل ہم اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ اے ابراہیم، ہم آپ کی سنت پر چلنے کے لیے ہر قربانی دیں گے. رسول اللہ کی سنت پر چلنے کے لیے ہم درود سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. اب اگر درود پر درود تو ہم پڑھتے رہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، دین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اور بتایا کہ دیکھو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ یا کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟
یہود سے نصارہ سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. یہ چار چیزیں رفقائے محترم ہمارے ہاں آئی ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیف مسلم تھے. یہی سوال آج آپ میرے اور آپ کے سامنے ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے؟ کیا آپ شیعہ تھے؟ کیا آپ پہلے فقہ تھے؟ کیا پہلے حدیث تھے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے جوڑتی ہے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے اور کلی طور پر اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے تھے. اور دیکھو آج رفقائے محترم ہمارا کیا المیہ ہے کہ ہمیں اپنا نام جو اللہ اور رسول نے ہمارا نام رکھا تھا آج وہ ہماری لغت سے غائب ہو گیا ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا نام اللہ اور رسول نے کیا رکھا ہے؟ سورہ الحج آخری آیت پڑھ لو، 78 نمبر. ہوا سماکم المسلمین، ہوا اللہ تعالیٰ نے سماکم المسلمین، تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان، مسلم، من قبل و فی ھذا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مسلم. تو مسلم اور تیری امت مسلمہ، من قبل و فی ھذا. اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ لیکونوا، اے مسلمانوں تمہیں کس کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے رفقائے محترم؟ دکانداریاں کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے لوگوں تمہیں تو گواہ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینا، اس کی صداقت کا ڈنکا بجانا، اللہ کے دین کو دنیا میں حقہ اور سچا ثابت کرنا. اس کام کے لیے میرا اور آپ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، شہادت دی ہے. کیا شہادت دی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ پاک کے پاک رسول کی شہادت ہم نے دینی ہے دنیا میں، تو ہم یہ کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ پاک نے کھڑا کیا ہے وہ مقصد تو ہمارا غائب ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس دکانداریاں ہیں، وکالتیں ہیں، انجینئرنگ ہیں، ملازمتیں ہیں، لیکن یہ کس کام کے لیے تھی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو آل عمران میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ یہ فرقہ واریتوں کو چھوڑو، نسبتوں کو چھوڑو. دو چیزیں رفقائے محترم، شخصیات سے ہم اوپر اٹھیں اور کہاں چلے جائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. کتابوں سے اوپر اٹھیں حتیٰ کہ الکتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. تو اصل دی آمد کتاب اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ بجان مسلم داشتن. اللہ کی کتاب کا نور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطہرہ کا نور، یہ دو ہماری آنکھیں تھیں، یہ دو ہمارے نور تھے. لیکن آج دونوں نوروں سے ہماری آنکھیں، ایمانی آنکھیں بے نور ہو چکی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اس کے بعد جو اہل کتاب کا آخری خطاب آتا ہے رفقائے محترم 99 میں، اور پہلا خطاب ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا. یہ پہلا خطاب آ رہا ہے کس میں؟ آل عمران میں. آیت کا نمبر ہے 99. پہلا خطاب کیا ہے رفقائے محترم آل عمران کا؟ دیکھو نہ نماز کا حکم ہے پہلے خطاب میں، میں آل عمران کی بات کر رہا ہوں. آل عمران کا پہلا خطاب نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ حج کے بارے میں ہے، نہ دین کے کسی اور. ایک پہلا بنیادی حکم اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد کیا ہے؟ اگر آج ہم اسے سمجھ جائیں رفقائے محترم، صرف ایک پہلے خطاب کو جو مومنوں کو آل عمران میں ہو رہا ہے، تو آج ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو تمہارے دین کو، ایمان کو، تمہاری امت کو خطرہ کس سے ہے؟ فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم نے یہود اور نصارہ کو قابل اعتماد سمجھ لیا، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کے پروگرام کو تم نے قبول کر لیا، تو کیا کریں گے؟ یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، وہ خود کافر ہی کیوں نہ ہو، دہریے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ مسلمان کو ہم نے مسلمان نہیں رہنے دینا۔ اہل کتاب کا سب سے بڑا آبجیکٹو کیا ہے، منشور اور نصب العین کیا ہے؟ یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہیں مومن نہ رہنے دیں، دہری ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، کمیونسٹ ہو جاؤ، سو جاؤ۔ یعنی یہود و نصارہ کو ایک ہی ہم سے عداوت ہے، اور وہ ہمارا اسلام ہے۔ لارڈ میکالے نے یہاں جو نظام تعلیم چلایا اور آج تک چل رہا ہے، تو کیا مقصد تھا اس کا؟ لارڈ زویمر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، نہ، ہمارا عیسائی بنانا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ اللہ یبقى المسلمون مسلمین، مسلمان نہ رہے، جو چاہے ہو جائے۔ تو پہلا خطاب ہے یعنی رفقائے محترم مجھے اور آپ کو یہ تھا کہ اے ایمان والو، اہل کتاب یہود اور نصارہ ان سے بچ کر رہنا۔ اب جن کو بچنے کا حکم تھا رفقائے محترم، ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے بجٹ کو دیکھو، اس بجٹ میں کتنے خرب، 83 خرب روپیہ رفقائے محترم ہمارا ورلڈ بینک، مالیاتی بینک اور جتنے یہ ہیں ان کے سودی قرضوں میں ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہمارا بجٹ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم یہود و نصارہ سے مدد نہ لیں۔ تو جن کا ہم کھائیں گے رفقائے محترم، وہ ہمیں مسلمان ہونے دیں گے، مسلمان رہنے دیں گے؟ تو رفقائے محترم آل عمران کا پہلا خطاب کیا تھا ایمان والوں کو؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے کیا کرنا؟ بچ کر رہنا۔ کیوں؟ فرمایا تمہاری کامیابی پر ان کو اتنا غصہ آتا ہے، عزو علیکم الانامل من الغیظ، اگر مسلمانوں کو تھوڑی سی کامیابی ہو جائے تو ان کے کیا ہو جاتا ہے؟ غصے سے وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، انگلیاں کاٹنی شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں کوئی ناکامی ہو تو کیا ہے؟ یفرحون، خوش ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں ہر جگہ عالم اسلامی میں رفقہ آگ لگی ہوئی ہے، کہیں بتائیں امن ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی کونا آپ دیکھیں، ہر مصیبت کہاں آ رہی ہے؟ مسلمانوں پر آ رہی ہے۔ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسجد کو تباہ کر رہی ہے، مولوی کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ کس کی کارستانی ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے تو یہود و نصارہ ہیں، لیکن ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ان کی چالوں میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کی چالوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مومن تو لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہ ڈسا جائے۔ ہم کتنی دفعہ ڈسے گئے ہیں؟ 65 کی جنگ لے لو، امریکہ نے ہمارے اوپر اسلحے کی پرزے دینے ہمیں بند کر دیے، انڈیا کی خوب مدد کی۔ 71 میں کیا ہوا؟ ڈاؤن فال کس کا ہوا؟ کس نے کروایا؟ اس کے بعد ہم نے جنگ لڑی جہاد افغانستان کے نام پر، اور تنہائی جب ان کا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح اب جو ہوا ہے 9/11 کا واقعہ، کیا ہوا ہے؟ ہم نے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا، اور اب وہ جنگ ہمارے گلے پڑ گئی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اس قوم کے زوال کا کیا کہنا کہ ایک گروپ اپنے ہی دوسرے گروپ کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، دیواروں کو تباہ کر رہا ہے، ان کے کاروبار کے مراکز کو ختم کر رہا ہے۔
یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اور آگے کہا کہ زوال کیوں ہو گیا رفقا محترم؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شطا ذالک بانہم قوم لا یفقہون. فرمایا کہ ان لوگوں کا المیہ کیا ہے؟ تحسبہم جمیعا، تم گمان کرتے ہو کہ یہ ایک ہیں، یہ متحد ہیں، ملے ہوئے ہیں، متحدہ محاذ ہے، لیکن کیا ہے؟ قلوبہم شطا، ان کے دلوں کو جانو، کہیں کوئی فرقہ ہے، کہیں کوئی فرقہ ہے، کہیں کوئی عصبیت ہے. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بیوقوف بن گئے ہیں، کیونکہ اتحاد تو دلوں کو ہوتا ہے، نظریوں کو ہوتا ہے، فکر کا ہوتا ہے. تو یہ آپس ہی میں احزاب میں بیٹھے ہوئے تو یہ کیسے متحد ہوں گے؟ ان کے اندر عقل و فہم کی کمی ہے، اس عقل و فہم کو، بصیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ رفقائے محترم کیا تھا؟ پہلا خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم کافرین. اس کے بعد ہمیں خطاب ہوا نئی امت کو جو ان کی جگہ پر کھڑی کی گئی. تو کیا کہا گیا تھا؟ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے اللہ پاک تمہیں بہترین امت قرار دے رہے ہیں. کیوں بہترین امت ہو؟ کیا وجہ ہے ہماری بہتری کی؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون، اور اللہ اور اس کی کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہو. ہم سوچیں کیا ہمارے پاس امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، الکتاب کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خیر امت ہم کہاں رہے؟ اور پھر دیکھیں رفقائے محترم، جو کچھ ہم آج رمضان آیا ہے، یہ رمضان گزر جائے گا، اگلا رمضان پھر آ جائے گا، ہم اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور میں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں سعید بھائی؟ قرآن سن رہے ہیں نا، قرآن سن رہے ہیں. تو اس کا قرآن سننا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سننا ہے یا نہیں؟ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں سننے کی، کتنا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن 88 سورہ جو ہے 88 کیا ہے؟ غاشیہ. اس میں کیا کہا گیا؟ عاملۃ ناصبہ. کچھ لوگ آئیں گے تو ان کے سروں پر گٹھڑیاں ہوں گی اعمال کی، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ. عمل تو بڑے کیے ہوں گے، ہر وہ عمل رفقائے محترم جو مالک کی منشا کے مطابق نہ ہو اس پر ریوارڈ نہیں ملتا. اگر آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے، ہر سوال کی اٹیمپٹ کی لیکن ہے غلط، تو کیا ہوگا؟ تو یہ رفقائے محترم قرآن نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج مناسبت ہے کہ آل انفال کی آیت نمبر 22 رفقائے محترم اگر آپ لوہے دل پہ لکھ لیں تو ہمیشہ آپ کو کام آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والے ہی سنیں گے، ایمان والے ہی اس سے اثر پذیر ہوں گے. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون. اے ایمان والو، تم سے پہلے بھی بڑے لوگ امتیں گزری ہیں، ان کو بھی کچھ خطرات، ان خطرات میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی کہتے تھے ایسا نو کل کو تم بھی کہو، کیا کہو؟ سمعنا، ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وہم لا یسمعون، انہوں نے میرا کلام نہیں سنا. وہ کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہم لا یسمعون، انہوں نے تو سنا ہی نہیں. وہ کون سا کلام رفقا میں سننا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سننا نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وہ سننے والے کہ جن کا سننے کے دوران عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، سوچنے کے ساتھ، جو سنا ہے نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ زندگی میں وہ کوئی موٹیویشن پیدا کرتا ہے.
ایسا سننا فرمایا ایسا ہی ہے کہ جس طرح کوئی گدھا ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی جانور ہے، اس کے سامنے آپ سنا رہے ہیں، وہ ہم لا یسمعون، وہ سننا رفقائے محترم ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹلیکٹ انوالو ہو، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ انوالو ہوں۔ جس میں سوچنا سمجھنا انٹلیکٹ انوالو نہیں ہے وہ ہم لا یسمعون۔ ان کی مثال قرآن نے سورہ جمعہ میں دی تھی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھا ہے اس کی پشت پر بڑی کتابیں لدی ہیں۔ تو یہ رفقائے محترم مثال دینے کے بعد عباد الرحمن کا آپ دیکھیں اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے شروع کریں اور 83-84 تک جائے تو کیا ہے؟ عباد الرحمن کے اوصاف ہے، اور عباد الرحمن کے وصف ہے اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ گونگے بھی نہیں ہوتے، بہرے بھی نہیں ہوتے۔ جو قرآن سن کر بہرے ہیں، قرآن سن کر گونگے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے بندے نہیں کہتا۔ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جگہ پر، قرآن کے ساتھ محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ نتیجہ خیز تب ہوگی رفقائے محترم جب ہمارا انٹلیکٹ، ہماری عقل، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کے ساتھ انوالو ہوگی۔ اور اس کے بعد رفقائے محترم یہ پہلا خطاب جو امت مسلمہ کو ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تم ایک ایسی امت ہو کہ پہلی امتیں کیا تھی؟ ان کا قومی دائرہ تھا، ان کا قومی دائرہ تھا، اور تمہارا دائرہ کار کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم نے نکالنا ہے تمام انسانیت کو۔ کہاں سے نکالنا ہے رفقائے محترم؟ کہاں سے نکالنا ہے؟ سورہ ابراہیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے کہ آپ الناس کو، نوع انسانی کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، تاریکیوں سے۔ کہاں لے کر آئیں؟ روشنیوں کی جانب۔ تاریکی کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ تاریکی کیا ہوتی ہے؟ اس ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی اس کی قوم کی جانب۔ کیوں بھیجا؟ ان اخرج، کہ قوم کو نکال، من الظلمات الی النور۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی مصر میں تو بنی اسرائیل کے پاس کون سی تاریکیاں تھیں؟ کون سی تاریکیاں تھی جن سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالنا تھا؟ غلامی تھی، غلامی تھی، معاشی استبداد تھا، تفرقہ تھا۔ انہی کا ایک اپنا آدمی قارون، قارون کون تھا؟ کان من قوم موسیٰ، قارون کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن اس نے اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے کس کے ساتھ مدغم کر لی تھی؟ فرعون کے ساتھ۔ آج ہمارا زوال 1857 سے آج تک دیکھ لیں رفقائے محترم، انگریز کتنا تھا؟ مکہ مدینے پر کس فوج نے گولیاں چلائی تھی رفقائے محترم؟ عثمانیوں کو کس نے مارا تھا؟ ہم ہندوستانی تھے، ہم ہندوستانی تھے، اور آج بھی ہم ان کا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہو کر اپنے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال تھی کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ اس سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آپ کو اللہ پاک فرماتے ہیں پوری دنیا کو تم نے غلامی سے نکالنا ہے، فرقہ واریت سے نکالنا ہے، معاشی استبداد سے نکالنا ہے۔ ہم کیا نکالیں گے؟ ہم تو سب سے زیادہ، ابھی میں آپ کو ایک چند دن پہلے ایک عرب، میں ادارہ ریمیا کے باہر ایک ٹریولنگ ایجنسی ہے، تو وہ رفقائے محترم عرب تھے، میں بھی ادھر سے نکلا، وہ کھڑے تھے، تو وہ بول رہے تھے کلوکیل میں، کلوکیل۔ تو میں نے ان سے کہا لما انتم لا تتکلمون الفصحى، کہ تم عربک سٹینڈرڈ لینگویج جو ہے جو پورے عالم اسلامی میں ہے، عالم عرب، وہ کیوں نہیں بولتے؟ عرب کیا کہتا ہے رفقائے محترم؟ این اللغہ،
کہاں ہے زبان ہماری؟ اللغہ انگلیزیہ عالمیہ، کہ زبان تو انگریزی ہے. این اللغہ العربیہ، عربی زبان کہاں ہے؟ میں نے اسے کہا لغت الام والقرآن، قرآن کی زبان ہے اور امت مسلمہ کی زبان ہے. کہتا این الامہ، امت کہاں ہے؟ کلنا امریکان، ہم تو سب امریکی ہیں. کلنا امریکان، ہم تو امریکی ہیں بھائی. این الامہ، امت کہاں ہے؟ میں نے کہا لغت القرآن. تو اس کمبخت نے کیا کہا؟ القرآن فی الہوا، یہ تمہارا قرآن تو ہوا میں ہے. اندازہ کریں کہ جب کوئی قوم اس حد تک ذلیل ہو جائے کہ نہ اپنی امت کا شعور ہے، نہ اپنی زبان کا شعور ہے، نہ اپنے کلچر کا کوئی خیال ہے، اور اللہ اور رسول ہوا میں ہیں. کلنا امریکان، ہم تو بھائی امریکی ہیں. نحنو محکومون لامریکہ، امریکہ ہمیں روٹی دے رہا ہے. اندازہ کرو چکفرز کا برخیزت کجا ماند مسلمانی. اگر عرب اس مقام پر گر جائیں تو آپ ہم کیا کریں گے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 میں پہلے بتا دیا ہے، پڑھ لو جا کر، ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے آ جائے اس امت پر کہ عرب سب سے زیادہ ناشکرے ہو جائیں اس کتاب کے، اس دین کے. فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں قوموں کی کمی نہیں ہے، امتوں کی کمی نہیں ہے. ہم عربوں کی جگہ پر کوئی اور امت لے آئیں گے اور وہ امت اس قرآن کی خادم ہوگی، دین کی خادم ہوگی، ہمارے رسول کی خادم ہوگی. لیسوا بہا بکافرین. تو میری معاذ رفقا محترم، آل عمران کا ہمیں سبق یہ تھا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم نوع انسانی کے لیے برپا ہوئے تھے، اس کی فلاح کے لیے، قیام کے لیے، اس کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے. اور کس طرح نکالنا ہے ہم نے؟ سورہ الانعام کی آیت 122 میں فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. فرمایا مومن جب اللہ پاک اسے زندہ کر دیتے ہیں، افمن کان میتن، یہ عرب کل تک مردہ تھے، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اور اللہ پاک کسی قوم کو زندہ کرتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پہچان؟ فرمایا جعلنا لہ نورا، جس کے دل دماغ میں اللہ کا قرآن اتر گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ زندہ ہے. وہ ایک زندہ ہزارہ مردوں پر غالب ہے. ایک آنکھ والا، ایک آنکھوں والا ہزارہ نابینوں پر غالب آتا ہے. جعلنا لہ نورا، تم اپنے دل میں اللہ کا قرآن اتارو، اللہ پاک فرماتے تم زندہ ہو جاؤ گے. یمشی بہ فی الناس، پھر اس قرآن کو لے کر اپنی حجروں میں نہ بیٹھ جانا، مسجدوں میں نہ بیٹھ جانا. یہ امانت ہے تمام نوع انسانی کی، اس امانت کو عام کرو، اس نور کو عام کرو. چراغ جو ہے رفقائے محترم، اسے بستروں اور صندوقوں میں نہیں چھپایا جاتا، چراغ کو چوراہوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ چوراہا بھی روشن ہو اور جو گزرنے والے ہیں ان کو بھی روشنی کا سامان ملے. تو یہ اللہ کا جو نور تھا قرآن، یہ ہمیں عام کرنے کا حکم تھا. لیکن ہم خود ہی کیا ہو گئے؟ بڑے شوق سے سن رہا تھا، دنیا سن رہی تھی، باتیں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم نے ہی اپنا بیان جو تھا وہ بند کر دیا. تو آل عمران کا دوسرا سبق کیا ہے رفقائے محترم؟ ایک تو یہود اور نصارہ سے بچ کر رہنا، اور دوسرا کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس. اور اس کے بعد رفقائے محترم غزوہ احد کا ذکر ہے. اور غزوہ احد میں آیت 130 میں کیا فرمایا رفقائے محترم؟ جنگوں میں کامیابی کا راز کیا بتایا رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے معاشرے میں ربا کو نہ داخل ہونے دینا، یعنی جسے ہم سود کہتے ہیں. اور اس سود کا حل کیا ہے؟ بڑا شور ڈالتے ہیں جی، مولوی بتاتے نہیں ہیں کہ سود کیسے ختم کیا جائے. کیا آج بھی ہم رفقا سوال اٹھائیں کہ سود کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
کوئی تدبیر ہے سود ختم کرنے کی؟ پہلے تو اسی پر جھگڑے مولویوں سے کروا دیے کہ ربا ہوتا کیا ہے، ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے، ربا کی تعریف کیا ہے، اسی پہ جھگڑے کھڑے ہو گئے. اتفاق ہی نہیں ہو رہا کہ ربا ہے کیا. تو جب اتفاق ہی نہیں تو ایریڈیکیٹ کیا کریں گے، ختم کیسے کریں گے؟ قرآن نے 2 لفظوں میں رفقائے محترم ایک پیغام دیا ہے، آج سے سود ختم ہو سکتا ہے، آج سے، اس لمحے سے، جس لمحے گورنمنٹ فیصلہ کر لے. یہ رفقائے محترم سورہ مزمل بالکل ابتدائی صورت ہے، اس کی آخری آیت آپ پڑھ لیں گھر جا کر. 3 حکم آپ کو دیے گئے تھے، مسلمان کو 3 کرنے کے کام کہے گئے تھے فلاح کے لیے. کیا کہا گیا تھا؟ اے ایمان والو کیا کرو؟ اقامت صلاۃ کرو، ایتائے زکوٰۃ کرو. اور تیسرا حکم کیا تھا رفقائے محترم؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہر اپنے بھائی کو جب اس کی ضرورت رک جائے اپنے معاشی وسائل دو تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اور اس کو قرآن نے کیا تھا؟ قرض حسن. اگر قرض حسن کو آپ فرض قرار دے لیں، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے کہ ہر اپنے بھائی کو جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کھڑا ہونے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے قرض حسن واجب قرار دے دو. کون سا مسئلہ رہ جائے گا؟ مسئلہ کیوں نہیں رہ رہا؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو قرض دیا اور اس نے واپس نہ کیا تو کیا بنے گا؟ یہ خوف ہے نا. اس خوف کا حل کیا ہے؟ اس خوف کا حل نبی پاک فرماتے ہیں من ترک دینا، میری امت کا جو بھی شخص قرض لے کر اس کو ادا نہیں کر سکا تو کیا ہونا چاہیے؟ فعلیہ اداؤہ، اس کا ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے. اگر آپ قرض لیں، اس کی ضامن گورنمنٹ ہو، اگر آپ کو قرض واپس نہ ملے تو گورنمنٹ اپنے خزانے سے آپ کو قرض دینے کی پابند ہوگی. ربا کون لے گا؟ اگر قرض حسن کی انسٹیٹیوشن کو زندہ کیا جائے وجوب کے طور پر، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرض حسن دینا واجب ہے اسلامی مملکت میں. اور اگر کسی نے کسی وجہ سے قرض ادا نہیں کیا تو اس کی ادائیگی حکومت پر واجب ہے. دوسرے دن معاشرہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پیدا ہو کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن عالمی بینک، مالیاتی ادارے جن کی ہم گرفت میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں یہ تاریخ گزر چکی ہے کہ چائنا والوں نے افیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوتا تھا رفقائے محترم؟ 3 دفعہ ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی. کیوں؟ کہ تم افیم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ افیم پر تو ہمارا کاروبار ہے، اگر افیم تم نہیں کھاؤ گے تمہارا کاروبار کیسے چلے گا؟ آج دنیا جہان میں لڑائیاں کیوں ہیں رفقائے محترم؟ اسلحہ فروش جو قومیں ہیں وہ سب سے زیادہ نفع کس میں لے رہی ہیں؟ اسلحے کی تجارت میں. تو اسلحے کی تجارت جب تک ہے دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ دنیا میں جب تک مہاجری قرض سود کے نام پر ہے دنیا میں کبھی بھی قرض حسن کا ادارہ قائم نہیں ہو سکتا. تو قرض حسن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے واجب قرار دے دیا تھا، ہم اس کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. تو یہاں پر آیت 130 میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ہاں قرض حسن کا جو ادارہ ہے اس کو قائم کرو تاکہ لعلکم تفلحون، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے اور کبھی کسی صورت میں ناکامی اور نامرادی نہیں ہوگی. اسی طرح رفقائے محترم یہ آل عمران جو ہمارے سامنے ہے اس کے اندر ہم آیت 180 تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں یہود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہود تمہیں ایسا نہ ہو کہ قرض کے نام پر تمہیں دبوچ لیں. تو فرمایا کہ غیر مسلم سے قرض نہیں لینا. قرض کا لینا دینا کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں سے. غیر مسلم سے قرض لینا اسلام میں، اسلامی مملکت میں حرام ہے، اور وہ بھی ربا پر. بھوکا رہنا سیکھو. قرض اور وہ بھی سودی قرض، یہ لعنت ہے، لعنت کا طوق ہے. لیکن آج ہماری ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اسی پہ
یعنی خسارے کا بنا کر خسارہ ان سے پورا کر کے اور میری اور آپ کی نسل در نسل جو ہے ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا گیا ہے۔ تو سیطوقون بما بخلوا یوم القیامہ، اگر تم اس ربا کے قرض کو اپنے لیے شیر مادر سمجھو گے، یطوقون، تو ان کا کیا ہوگا؟ ہمارے گلے ہوں گے اور ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی، تمہارے گلے محکومی میں چلے جائیں گے۔ بما بخلوا، کیوں کہ تم نے ایک دوسرے کے بارے میں بخل کا رویہ اختیار کیا۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں بخل ہی ہے جہاں سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہود ہمارے بخل کی وجہ سے آج اگر عرب جو ہیں وہ اپنے وسائل کو امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیں تو کیا خرابی ہے۔ آج رفقائے صومالیہ میں، ایریٹریا میں مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں 1 کلو چاول کے لیے۔ عربوں کے پاس اتنی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ اور اس کے بعد رفقائے محترم جو آخری خطاب ہے ایمان والوں کو، اس میں ہمیں کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو اولو الالباب بنو، اولو الالباب۔ اور اولو الالباب کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولو الالباب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنے، یہ نباتات کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ بارشیں کیسے آتی ہیں، یہ موسم اور ہواؤں کا تغیر اور تبدل کیسے ہوتا ہے۔ ان پہ غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، ان میں اللہ کی آیات کو تلاش کرنا کن کا کام تھا؟ ایمان والوں کا، اولو الالباب کا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ تو کافر کریں گے، ہم تو اپنے حجرہ نشینی اختیار کریں گے۔ تو اولو الالباب کا یہ کام تھا، اور آگے فرمایا کہ یہ اولو الالباب کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان فآمنا۔ یہ آخری خطاب، آخری آیات ہیں سورہ آل عمران کی کہ اے اللہ، ہم نے سنا ہے ایک مناد کو، منادی کرنے والے کو، وہ منادی کرنے والا عام منادی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، اے پروردگار عالم، ہم نے اس مناد کو مان لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہمیں کیا کر؟ اے ہمارے پروردگار، آتنا ما وعدتنا علی رسلک، یہ آل عمران میں ہمیں کہا جا رہا ہے ہم بھی مناد پر ایمان لائے ہیں سعید بھائی یا نہیں؟ ہمارے مناد کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہم ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں تو ہماری ڈیوٹی کیا بن گئی؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جس غلبے کا تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے، ہمیں اس وعدے کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کے وعدے پر اگر ہمارا ایمان ہے تو کیا کام ہونا چاہیے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر اللہ والا نظام لاؤ، اللہ والے نظام کی برکات لاؤ، اور پھر اپنی جماعت میں لاؤ، اپنی ریاست میں لاؤ، حکومت میں لاؤ، معاشرے میں لاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں انہی نعمتوں سے نوازے جن سے السابقون الاولون کو نوازا گیا تھا۔ آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، ہم ناکام نہیں ہونا چاہتے، قیامت کے دن کی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا۔ فاستجاب لہم ربہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فاستجاب لہم ربہم، یہ سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور سننے کے بعد انہیں یہ جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے رفقائے محترم؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ یہ ہے کامیاب قوم کا نقشہ۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں لا اضیع عمل عامل، میں تو وہ میرے بندے ہیں
جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمال، اللہ پاک عمال قوم کو پسند کرتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دری منتظر فردہ قوم جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبوب نہیں ہوتی۔ عمل کرنے والے بنو، قوال نہ بنو، قوالیاں، اور صرف قوالیاں نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ قوال قوم کو اللہ پاک انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ عمل عامل، عامل بنو، کام کرنے والے بنو۔ اور ہم نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے، ہم عامل کس کو کہتے ہیں رفقا محترم؟ نشئی کو عامل کہتے ہیں۔ جو نشے میں دھت رہے یہ کون ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے۔ پھر عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو دن رات تعویذ لکھے، وہ عامل ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائی کو کہتے ہیں۔ کہاں خلیفہ تھا اور کہاں بگاڑا؟ نائی کو خلیفہ بنا دیا۔ ہمارے نمبردار کے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، دوسری جماعت تھی، اس کمبخت کے کتے کا نام کیا تھا؟ ٹیپو تھا۔ بولی کتا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ ٹیپو۔ یعنی قومیں جب گرتی ہیں تو گراوٹ کی یہ حد آ جاتی ہے کہ عرب ہو کر عربی سے نفرت کرتا ہے، مسلمان کہلانے والا اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عامال بنو، عامل بنو۔ اور عامل کیسا بنے؟ عاملن، امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ عمل میں جت جائے۔ اور یہاں تک فرمایا رفقائے محترم من ذکرن اور انسا۔ عمال قوم تب کامیاب ہوتی ہے جب اس میں عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی ہوں۔ نصف آبادی کو اگر گھروں میں بند کر دیا جائے، نہ ان کی تعلیم ہو نہ تربیت ہو، تو عمال کیسے بنیں گے؟ بعضکم من بعض، مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، بیٹے امت کے افراد بنے، امت اپنے نسلین کی طرف بڑھنے والی ہو۔ تو یہ جو بعضکم من بعض فالذین، پس جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یہ خطاب ہے بنی یعنی آل عمران کا۔ تو ہم جہاد کر رہے ہیں رفقائے محترم۔ اوذوا فی سبیلی، کبھی میرے راستے میں چلنے کے لیے بھوکے ہوئے ہو، پیاسے ہوئے ہو، کبھی کوئی فاقہ آیا ہے، ایک طرف حرام کا مال ہو، ایک طرف حلال کا ہو، حلال تھوڑا ہو حرام زیادہ ہو، ہم کیا چاہتے ہیں رفقائے محترم؟ مجموعی طور پر ہم دیکھ لیں، اگر ایک طرف بھوکا رہنا پڑے کیونکہ حلال نہیں ہے دوسرا، تو ہم کیا کریں گے؟ بھوکے رہ جائیں گے یا حرام کی طرف لپکیں گے؟ ابھی میرے ایک دوست نے بتایا، میں نے یہاں واقع مسقط کا، کہ انہوں نے یہ جو انناس یا شریفہ ہوتا ہے نا، یہ ایک خاتون سے لیے اور انہوں نے 30 ان کو دیے جو ان کا سکہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توڑا تو ایک صحیح نکلا اور 2 خراب۔ وہ خاتون بھی تھوڑے فاصلے پر تھی، وہ آئی اور اس نے 2 کی قیمت جو ہے ہماری طرف پھینک دی۔ ہم نے کہا محترمہ کیوں دی ہے؟ ہم نے تو اپنی رضامندی سے دی، اندر تو آپ نے بھی نہیں دیکھا تھا، خراب ہے تو ہمارے ذمے میں۔ تو اس خاتون نے رفقا میں اس گئے گزرے دور میں کیا جواب دیا؟ علیہ حرام عقلھا، میں نے کس کے مقابلے میں آپ سے قیمت لی؟ جو خراب ہو گئے، جو تمہارے کام میں نہیں آئے، ان کو اپنے میں پیٹ میں حرام مال کو کیسے جانے دوں؟ انا مومنہ، میں مومن ہوں اس دور میں، انا مومنہ حرام علیہ عقلھا، میں حرام نہیں کھا سکتی۔ حرام کیا ہے؟ آج ہمارا دیکھ لو کہ رمضان میں رفقا میں ہم کیا نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ رمضان میں چیزوں کی قیمتیں دیکھ لیں اور حکومتوں کے کارنامے دیکھ لیں، ہاں جی، آلو تو ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے نا، اور آلو نے ہم سب کو الو بنا دی ہے۔ بھئی اگر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے مت کھاؤ۔ کنزیومر سوسائٹیاں بنائی جائیں، کانشیسنس پیدا کی جائے کہ اگر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہم 2-4 دن ناغہ کر لیں، کم کر دیں، نہ کھائیں۔ ہمارے کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رمضان آیا ہے، میں نے کہاں جا رہے ہو؟ جی وہ کچوریاں لینے جا رہا ہوں۔ کہاں سے؟ گوال منڈی سے۔ کیوں؟ روزہ افطار کرنا۔ یعنی آپ بخاری میں پڑھیں، مسلم میں پڑھیں، من کانت عندہ سبعۃ حبہ، جس آدمی کے پاس، صحابی کے پاس افطار کے وقت 7 دانے کھجور کے ہوتے تھے، قاسم من الماء، اور پانی کا ایک پیالہ ہوتا تھا،
कुन्ना नउद्दुहु मिन अस्सुअदा, हम कहते थे आज तो ईद हो गई। सहाबा हब्बतम मिन अस्सौदा, यानी खजूर के चंद दाने और सादा पानी का एक प्याला, कुन्ना नउद्दुहु मिन अस्सुअदा, हम कहते हमारी ईद हो गई। और आज हम रफ़क़ाए मोहतरम इफ्तारियों पर जो खर्च कर रहे हैं, सहरी पर जो खर्च कर रहे हैं, रमज़ान में मजबूरी तौर पर जो हम खर्च करते हैं, हमारे बजट का खसारा हो जाता है। रमज़ान वाला महीना हमें मकरूज और मदयून कर कुछ कमा ले जाते हैं और उम्मत खसारे में चली जाती है, हालांकि बरकत वाला रमज़ान है। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते में ईसा फी सबीली, कभी अल्लाह के लिए निकलो और कहीं कांटा चुभे, कहीं भूख प्यास आए, कहीं फाका करना पड़े तो क्या होगा? ये है अमले साले, और इस अमले साले के लिए उम्मतें उरूज करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और आगे आखिरी आयत में अल्लाह पाक ने रफ़क़ाए मोहतरम आले इमरान में जो हमें सबक दिया है उस पे पेश कर ख़त्म करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आखिरी आयत रफ़क़ाए मोहतरम, एक आयत में 4 नुकाती पैगाम दिया गया रफ़क़ाए मोहतरम। सारे कुरान को अगर आप नहीं समझते, पूरी आले इमरान नहीं समझ आई, अल बकरा नहीं समझ आई, एक आयत रफ़क़ाए मोहतरम, एक आयत आखिरी आयत आले इमरान की, 4 नुकाती पैगाम हमारे सामने रखा है और फलाह की जमानत दी है। यू वुड बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब होगे। कामयाबी को 4 नुकात क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमा नुस्बिरु व साबिरु व राबितु। ऐ ईमान वालो, जरा हिम्मत वाले बनो, मुस्तकिल मिजाज बनो, हिम्मत का मुजाहरा करो, नस्बुलैन के लिए अपनी हिम्मतें जाहिर करो कि हम मुसलमान हैं, हिम्मत का मुजाहरा करो। अगर रफ़क़ाए मोहतरम जब मुशर्रफ माने थे कि हमें पत्थर के दौर में लौटा देंगे, अगर ये उम्मत कफन बांध कर मैदान में आ जाती कि जी हमें मरना मंजूर है, आपने नस्बुलैन से गद्दारी करना मंजूर नहीं, तो कितने मरते, कितने मरते? और उसके बाद आज तक कितने मरे? नुस्बिरु, अपने अंदर इस्तिक़लाल पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। नुस्बिरु, खुद साबर बनो, हिम्मत वाले बनाओ। और आगे फरमा व साबिरु, अगर एक जंजीर है और उसकी एक कड़ी भी कमजोर है तो क्या होगा? पूरी जंजीर टूटेगी। अगर एक बंद है, वो आपके घर के सामने, मेरे घर के, उसके, किसी के घर के सामने का अगर बंद कोई तोड़ता है तो क्या उसी का घर डूबेगा? सब डूबेंगे। नुस्बिरु व साबिरु, खुद साबर बनो और दूसरे अपने भाई बंदों को साबर बनाओ, उनकी कमजोरियां दूर करो, उनकी हिम्मतें बढ़ाओ, उनको जवान बनाओ, खुद जवान बनो और उनको जवान बनाओ। किस तरह? वह राबितु, फरमाया इस तरह अपने अंदर पैदा करो डिसिप्लिन, जिस तरह एक फौज होती है कि हर फौजी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, रब्ते बाहम पैदा करो। एक बदन देखो, एक बदन में कितना रिबात है, एक दरख्त देख लो कितना रिबात है, रबत है। ये आपस में जिसमें वाहिद बनो और रिबात पैदा करो। और आगे फरमाया रिबात क्या है? अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करो, व रिबातल खैल, और इस वतन के दिफा के लिए जान माल की कुर्बानी दो। अगर वतन के लिए इस्लाम है, इस्लाम वतन के लिए अगर है तो इसके लिए रिबात पैदा करो। वत्तकुल्लाह, ये हैं अहले तकवा की अलामात, लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अहले तकवा कौन होते हैं रफ़क़ाए मोहतरम? खुद साबर होते हैं, दूसरों को साबर बनाते हैं, आपस में जोड़ की ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्हीं के लिए फलाह है। तो ये सूरा आले इमरान का आखिरी सबक था। साबर बनो, साबर बनाओ, आपस में जुड़ जाओ और फलाह तुम्हारे कदम चूमेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन अहकाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।